بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پاکستان رینجرز سندھ میں جابز اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیل بتاؤں گا کہ کس پوسٹ کی جاب اناؤنس کی گئی ہیں، کتنی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، اور آپ نے اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کے لیے کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے، اور اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اور کب سے یہ اپلیکیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز سندھ، مسلم جناح کورٹس بلڈنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، پوسٹ ہیں سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کی 13 سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں، خطیب۔ اس کے بعد حوالدار جنرل ڈیوٹی سپاہی کلرک۔ اس کے بعد نائک جنرل ڈیوٹی سپاہی جنرل ڈیوٹی کی 1046 پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، سپاہی کوک، الیکٹریشین، ترخان، دھوبی، درزی اور خاکروب وغیرہ کی بھی 160 پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹل جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں وہ ہیں 1434 پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کا کوٹا بھی اناؤنس کیا گیا ہے۔ کوٹا صوبائی وائز یہ کوٹا ہے، اوپن میرٹ پر 7.5% کوٹا دیا گیا ہے۔ پنجاب بشمول دارالحکومت اسلام آباد کا 50% کوٹا ہے۔ سندھ دیہی علاقے کا 11.4% کوٹا ہے۔ سندھ کا شہری علاقوں کا 7.6% کوٹا ہے۔ خیبر پختونخوا کا 11.5% کوٹا رکھا گیا ہے۔ بلوچستان کا 6% ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ نئے اضلاع میں 3% کوٹا رکھا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کا 2%، گلگت بلتستان کا 1% کوٹا رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کے لیے ویب سائٹ دی گئی ہے www.joinpakrangersindh.org۔ یہ ویب سائٹ ہے، ابھی یہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہے۔ اس کے جو رجسٹریشن سٹارٹ ہوگی 4 مارچ سے لے کر 29 مارچ 2026 تک اس کی رجسٹریشن جاری رہے گی۔ آپ اس پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کا ایک مکمل طریقہ کار اور مکمل ویڈیو بنا کر اسی چینل پر میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بھرتی کے لیے جگہ اور تاریخ کیا ہوگی۔ یہ تاریخ اور بھرتی کی تاریخ یہاں پر دی گئی ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کے لیے بھرتی کے لیے کاغذات کون کون سے ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آن لائن آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ اس کے بعد علمی اسناد، سرٹیفکیٹ، ڈگری بشمول 2 عدد فوٹو کاپیاں، اور اگر آپ کی تعلیم 8 ہے تو آپ مڈل پاس ہیں تو 8 کلاس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ آپ کا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے تصدیق شدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نادرا کا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اس کی 2 عدد فوٹو کاپیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اصل ڈومیسائل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے تو PRC کی آپ کے پاس 2 عدد کاپیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 4 عدد آپ کے پاس فوٹو پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر آپ پہلے ہی کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ ہے اس کی تعلیم کیا ہوگی۔ سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا کے خواہش مند ہیں تو آپ کی تعلیم FA FSC یا مساوی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خطیب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میٹرک یا کسی بھی منظور شدہ مذہبی ادارے سے درس نظامی میں فاضل یا آپ کی تعلیم ہونی لازمی ہے۔ اس کے بعد سپاہی کلرک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو FA FSC بما 1 سالہ کمپیوٹر ڈپلوما اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے بعد حوالدار یا نائک جنرل ڈیوٹی کے لیے میٹرک یا مساوی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی کوک، سپاہی میس ویٹر اور سپاہی مسالچی کے لیے 8ویں پاس آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر آپ پلمبر، جام، الیکٹریشین، ترخان، دھوبی اور خاکرو وغیرہ کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 8 کلاس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کہتا ہے زیادہ تعلیم اور ٹیکنیکل ڈپلوما LTV اور HTV ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کو اس میں ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے جسمانی قد کیا ہونا چاہیے۔ کم از کم 5 فٹ 6 انچ اگر آپ کا قد ہے، یا اس سے زیادہ اگر قد ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ کم از کم جو قد مانگا گیا ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہے۔ اس کے بعد چھاتی 33 انچ بما 1.5 انچ پھیلا ہونا چاہیے۔ وزن کم از کم 121 پاؤنڈ ہونا چاہیے آپ کا، اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور فٹ ہیں۔ اس کے بعد عمر کی جو حد ہے 30 اپریل 2026 تک آپ کی عمر کم سے کم 18 سال، زیادہ سے زیادہ 30 سال تک بشمول 5 سال کی عمر میں رعایت جو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پاکستانی مرد ہی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین اپلائی نہیں کر سکتی۔ نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ نااہل برائے بھرتی کس وجہ سے آپ کو نااہل کرا دیا جا سکتا ہے یا آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ پاکستان رینجرز یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، کسی عدالت سے مجرم قرار دے پایا گیا ہو، پاکستان رینجرز یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معائنہ کی بنیاد پر انفٹ قرار دیا گیا ہو، پاکستان رینجرز آرم فورسز، سول آرم فورسز یا کسی سرکاری ادارے سے ذیلی تعلیمی اسناد یا فراڈ کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، پاکستان رینجرز آرم فورسز یا سول آرم فورسز سے اپنی مرضی
پر ریٹائرڈ یا ڈسچارج یا دوران ٹریننگ سروس سے برخاست کیا گیا ہو۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے وہ امیدوار جو پہلے سے کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں سروس کرتے ہوں اور اپنے محکمے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ NOC اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد امیدوار جو پہلے سے آرم فورسز یا سول آرم فورس میں سروس کرتے ہوں اور محکمے میں چھٹی سے تاخیر سے آنے یا بغیر چھٹی کے بھگوڑا ہونے کی بنیاد پر بھی آپ کو غیر حاضر ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو نکال دیا گیا تو آپ رینجرز کے لیے اپلائی نہیں کرتے۔ اور تعلیمی اسناد میں اگر آپ نے نام تاریخ پیدائش میں فرق ہوگا، میٹرک کے رزلٹ کارڈ یا آپ کو جو بھی سرٹیفکیٹ لگائیں گے اس کا جو تاریخ پیدائش اور جو آپ کے شناختی کارڈ کی تاریخ پیدائش اور نام دونوں سیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیم نہیں ہوگا تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ کو PT شوز بھی ساتھ لے کر جانے پڑیں گے اور فزیکل اور تحریری ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے NC&Es جو کہ پلمبر، حجام اور ترخان دھوبی وغیرہ کے اگر آپ پوسٹ اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی بھی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا، باقی تمام پوسٹوں کے لیے فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جب فزیکل ٹیسٹ میں جو شارٹ لسٹڈ ہوں گے ان کا پھر تحریری امتحان لیا جائے گا، تحریری امتحان کے بعد پھر آپ کا انٹرویو نفسیاتی امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حتمی سلیکشن ہوگی اور حتمی سلیکشن کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر پنجاب رینجر سندھ میں آپ کی تعیناتی ہوگی جو اور حتمی سلیکشن کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل ہونے کے بعد ہی آتا ہے اور میڈیکل میں یہ کہتے ہیں طبی معائنہ کے دوران منتخب امیدواروں کا چھاتی کا ایکس رے اور اس کے بعد سیرم کریٹینائن بلڈ ESR بلڈ CP یہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C، HIV ٹیسٹ، پیشاب ٹیسٹ، ECG خون کا گروپ، شوگر ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نفسیاتی معائنہ، LDH بلڈ سیرم اور LH آپ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد جو ان میں کامیاب ہوگا پھر ان تمام مراحل میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو آخر میں کال لیٹر دیا جائے گا اور آپ کی جاب کی سلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ اپنی جاب آپ ٹریننگ پر جائیں گے۔ ٹریننگ کے بعد ہی آپ کو مکمل جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ پاکستان رینجرز کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن مانگی گی، کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور کب سے اس کا اپلیکیشن پروسیس اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہوگا۔ آن لائن اپلائی کا ایک ایک سٹیپ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک